نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اسی دن سے سال کے 12 مہینے بنائے. پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے ہیں. 4 مہینے عظمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے احترام والے، حرمت والے ہیں کہ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی لڑائی نہیں کی جاتی تھی، قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا، امن کے مہینے ہوتے تھے. ان میں محرم کا مہینہ بھی ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے. میرے معزز سامعین، محرم الحرام کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا 10 محرم کو ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات 10 محرم کو ملی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نوح، وہ بھی 10 محرم الحرام کو جوتی پہاڑ کے قریب جا کر ٹھہری تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت بھی 10 محرم کو ہوئی، اور آپ کو آسمانوں پر بھی 10 محرم کو اٹھایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جب نکالا، وہ محرم کی 10 تاریخ. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی جب واپس لوٹائی گئی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے گئے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن. میرے معزز سامعین، بخاری شریف کے شارح جو شرح کی علامہ عینی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں، درج کیے ہیں. اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے. اور 10 محرم الحرام جمعے والے دن قیامت برپا ہوگی، قیامت آئے گی. 10 محرم کا دن ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا. میرے معزز سامعین، اسی طریقے سے اس ماہ محرم کے اندر اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. تو اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. اسی مہینے کی 1 کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت. تو میرے معزز سامعین، اس محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا لینا، اس مہینے کے اندر یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لینا کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، یا اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی لوگ شادی بیان نہیں کرتے، خوشی نہیں کرنی چاہیے. اور محرم کی دنوں میں بھی کہ خاوند کو بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، بیوی کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے.
یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے کے سارے دن ہفتے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحوست گناہوں کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، دنوں کی نہیں ہوتی ہے کہ جی اگر ہم نے محرم میں شادی کر لی یا ہم نے جی سفر کے مہینے میں شادی کر لی تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط عقائد ہے، یہ جاہلانہ رسم و رواج عقائد ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں ایک آدمی نے مجھے اسپیشل بلا کر مجھ سے پوچھا قاری صاحب سفر کے مہینے میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو میں نے یہ سن رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے کہا ان چیزوں کا تعلق قرآن اور سنت سے کوئی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اس سے بڑی ثبوت اور کیا ہو سکتا؟ میں نے کہا کرو، اپنے ذہن کو ان غلط غیر سے خالی کر کے کرو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں غالباً 10 محرم کو سیدہ خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، محرم کے مہینے میں۔ حضرت صفیہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے محرم کے مہینے میں کیا، اس سے بڑے ثبوت کیا ہو سکتے؟ تو میرے معزز سامعین، اس مہینے میں ان دنوں میں ایک ایسا خاص ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ دیکھا دیکھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہی دین اور اسلام کا کام ہے۔ تو ہم سنی قوم، مسلمان قوم، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر شہید ہو گئے، دین کی خاطر قربانی دی، اب کیا وہ منحوس کا دن ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ نعوذ باللہ، وہ دن، وہ مہینہ، وہ ایام منحوس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، منحوس کیسے ہیں؟ شہادت تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کو بار بار جس کی تمنا کی، اللہ کے نبی فرماتے میں تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق جس کی دعا مانگ رہے ہیں، شہادت منحوس نہیں، شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر میرے معزز سامعین، اگر اس بات کو لے لیا جائے کہ یہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کی شہادت ہوئی ہے تو لہٰذا شادی نہیں کرنی، غم کا مہینہ ہے، تو پھر تو سال میں کوئی بھی مہینہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس مہینے میں کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، یا دین کی خاطر جو ہے نا کوئی بزرگوں کی، اکابرین کی شہادتیں نہ ہوئی ہو، تو کوئی مہینہ دن آپ کو خالی نہیں ملے گا، پھر سارے دن ہم ایسے رہیں گے سارا سال۔ تو میرے معزز سامعین، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ خصوصیت کے ساتھ ایک خاص طبقہ کرتا ہے، تو اسلام کے ساتھ، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، یہ ایام اور یہ دن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت ہوئی، کس لیے ہوئی؟ ظالم کے سامنے جھکے نہیں، ظالم کے ظلم کو قبول نہیں کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف میں، آپ کی صفات میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت بیان کیا کرتے تھے۔ سیدنا حسین ابن علی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی پابندی کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ یہ ساری صفات حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں کون حسینی ہے، کون حسین کی جو ہے نا وہ راستے پر چل رہا ہے، ان کی صفات کو اختیار کر رہا ہے، اور کون جو ہے نا وہ اس کے خلاف چل رہا ہے۔ حسین کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کی دین میں نہیں ملے گا۔ یہ دین سے ہٹ کر چیزیں ہیں، ان کا اس دین سے، دین محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا حسین ابن علی پاکیزہ لوگ تھے، ان کے خاندان کے لوگ پاکیزہ لوگ تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ نبی کے اہل بیت سے بھی محبت عقیدت رکھتے ہیں، نبی کے صحابہ اکرام سے بھی عقیدت محبت رکھتے ہیں، نبی کی تمام ازواج مطہرات سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو نہ مانے تو بھی ایمان مکمل نہیں، اہل بیت کو نہ مانے تو بھی ایمان مکمل نہیں۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی نفرت دل کے اندر رکھنا تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اکرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی کے ازواج مطہرات بھی ہمارے ایمان کا، تو صحابہ اکرام کی بھی فضائل ہے، اہل بیت کی بھی فضائل ہے، ہم الحمدللہ سب کو مانتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر میرے دونوں پھول ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو قریب کرتے تھے اور ان کو سونگھتے تھے، ان سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سے حسین کو کندھے پہ بٹھایا تھا اور باہر تشریف لائے تھے، ایک صحابی نے دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ سواری کتنی بہترین ہے، کہ سواری کتنی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی بہت بہترین ہے، سواری بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے، گھر سے ایک صحابی ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ نا اللہ کے نبی کی دونوں طرف نا میں نے کوئی چیز دیکھا، اوپر چادر۔ جب میں نے بات مکمل کی پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا تو حسن و حسین تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، یا اللہ آپ بھی ان کو محبوب اپنا بنا لیجیے، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے یا اللہ آپ ان سے محبت ہے، آپ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیجیے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے وہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا۔ وہ مثال اس کی کیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو وہاں سوار ہو گئے نجات پا کے، یعنی جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ بچ گئے۔ تو میرے معزز سامعین، اس سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نماز نہیں چھوڑی، شہید ہو گئے، قرآن کو نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے، ان کے گھر کے خواتین نے اس جنگ کے میدان میں بھی بے پردگی نہیں کی، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ حسینی کام ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجیے کہ یہ صفات کس کے اندر ہے اور کس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں صفات اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلائے، ان سے سچی عقیدت اور سچی محبت اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کو صحیح دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، محرم الحرام کے مہینے کی عظمت، اس کا احترام ہم سب کو نصیب فرما۔
یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو کام قرآن و سنت سے، دین اسلام سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ تمام تر رسم و رواج سے، غیر شرعی کاموں سے، بے دینی کے کاموں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت نصیب فرما، ہم سب کو صحیح معنوں میں صبر نصیب فرما، ہماری خواتین اور مستورات کو مکمل شرعی پردہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ حقیقی سچی محبت سیدنا حسین ابن علی اور ان کے خاندان سے، اہل بیت سے، صحابہ اکرام سے، ازواج مطہرات سے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کے اندر جو جذبہ تھا، جو شوق اور ولولہ تھا دین اسلام پر مر مٹنے کا، یا اللہ ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔